إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله في الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ اللہ، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، کرم کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما. دنیا سے کثرت سے لوگ اٹھ رہے ہیں. یا اللہ بیماری اور تکلیف میں جا رہے ہیں. یا اللہ اس وبا کے دوران کئی دن کئی ہفتے بیماریاں برداشت کر رہے ہیں. یا اللہ سبحانہ و تعالی جن کے مقدر میں اس حالت میں جانا ہے ان سب کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ شہادت کا درجہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما کے یا اللہ اپنا پیارا بنا کے اٹھائیے. یا اللہ جو آپ کے پاس پہنچ گئے یا اللہ ان سے راضی ہو جائیے، ان کی خطائیں ان کی غلطیاں معاف فرما دیجیے. یا اللہ میں اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے لطف سے بلا استحقاق یا اللہ معاف فرما دیجیے. اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے یا اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کے صدقے میں، ان کی محبت میں، ان کے تعلق میں یا اللہ اس امت کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف کی بات، بڑی مشقت کی بات. صبح شام لوگ اپنے پیاروں کو کس مشقت، کس محنت، کس تکلیف کے ساتھ، انتہائی شدید مشقت کے ساتھ، تکلیف اور درد کے ساتھ یا اللہ قبروں کے سپرد کر رہے ہیں. جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتے، حالات ایسے ہیں، مشکلات ایسی ہیں، دیکھ نہیں سکتے صحیح طریقے سے، وقت نہیں گزار سکتے ان کے ساتھ. یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے کوتاہیاں، ہمارے گناہ ہیں. سال بھر سے یا اللہ امت اس پریشانی میں مبتلا ہے، اور شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا ایسی وبا میں لپیٹ میں آئی ہو. آپ کا وعدہ سچا ہے. آپ کے لیے تو ادنا سے ادنا مخلوق بھی کن فیکون کی صورت میں جس طرح چاہے دنیا کو تہس نہس کر دے. یہ ادنا وائرس آپ کی طرف سے حکم ہے تو جو ہو رہا ہے وہ ہوگا، اور ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. ہم ابھی تک اسی خیال اور
احساسات میں مبتلا ہیں کہ شاید یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہو، فلاں کی وجہ سے. یا اللہ ہماری نظریں غیروں سے ہٹا کے ہماری ذات کی طرف مبذول فرما دیجیے. یا اللہ روزانہ کی تعداد میں، روزانہ کئی تعداد میں لوگوں کی لاشیں اٹھاتے، سنتے، ان کے بارے میں جانتے، معلوم کرتے ہمارے احساسات تو اب ایسا لگتا ہے کہ بالکل مٹ گئے ہیں، ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو بس زبانی دعا کہہ دیتے ہیں، انا للہ پڑھ دیتے ہیں، خانہ پوری کر دیتے ہیں، لیکن یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ حقیقت میں دنیا سے جانے کا وقت سب کا متعین ہے. جب وہ وقت آتا ہے تو اس میں ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن ہم کمزور ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے جانے والوں کی، ہمارے پیاروں کی. اور ایسے ایسے پیارے، ایسے ایسے بزرگ حضرات، ایسے لوگ، علماء اور صلحاء کی اتنی بڑی تعداد. یا اللہ دنیا سے ایسے لوگ اٹھتے چلے جائیں گے تو پیچھے گناہ گاروں پر کس قسم کا عذاب آئے گا، کیا پریشانیاں ہوں گی. یا اللہ یہ ہماری ناقدری کی وجہ سے. آپ کے نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بالکل سچی بات فرمائی تھی کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، کہ اللہ علم کو اچانک سے نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا اٹھا کے علم کا خاتمہ ہو جائے گا. یا اللہ ہمیں محفوظ رکھیے، ہم جہالت کے اندھورے میں علم کی روشنی سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب علماء نہیں بچیں گے، علماء حق نہیں بچیں گے، تو اتخذوا الناس رؤوسا جہالا کی کیفیت یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہلا کو اپنا امام، اپنا بڑا، اپنا امیر بنا کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. علم معیار ہی نہ رہا. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ علم کہتے کسے. ہم تو کچھ انفارمیشن، کچھ باتیں جو ادھر ادھر ڈھونڈ لیتے ہیں، کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، آن لائن دیکھ لیتے ہیں، مختلف میڈیا پہ ہمیں مل جاتی ہے، اس پر آمنا و صدق نہ کر کے اپنے ہی علم پر غرق، اپنے ہی فہم پہ غرور کرتے ہوئے، اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہوئے خود ہی انالائز کر کے خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے اور اس کو ایسے کرنا چاہیے، اور پھر چل پڑتے ہیں. باقی لوگوں پر تنقید کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے. تو ہماری ذات ہم اس سے بالکل آری، اور ساری فکر اس کی کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. اس وائرس کے دوران تو آپ نے ہمیں بات خوبی سے باور کرا دی ہے کہ مقصد علیکم انفسکم ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ہاں یقیناً دوسروں کو دعوت دینی چاہیے، بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن اپنی ذات کو فراموش کر کے دوسروں کو اصلاح کے راستے پہ لگانا، لوگوں کی فکر کرنا، ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے. ہم بہت کوتا ہے. اور یہی شاید سب سے بڑی کامیابی دجال اور شیطان کی رہی کہ ہم صرف اس ادھیڑ بن میں رہے کہ کسی طرح صفائی کر دیں، دوسروں کی صفائی کر دیں، دوسروں کے دلوں کی صفائی کر دیں، دوسروں کے احوال بہتر کر دیں، دوسروں کے عقائد درست کر دیں، دوسروں کی عقلیں ٹھکانے لگا دیں، دوسروں کے معاملات درست کر دیں، دوسروں کے نظام کو صحیح کر دیں، ہونے والی ہر چیز کی اصلاح ہم کر دیں، اور اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر شریعت کے جتنے احکامات ٹوٹتے ہیں ان سب کے لیے ہیرے بہانے تیار کر کے اور ان میں چالاکیاں اور عیاشیاں اور مکاریاں اور ہاتھوں کے ایسے کرتب، زبانوں کے ایسے الفاظ اور ایسے انداز اختیار کریں کہ سوال کرنے والا ہی دنگ رہ جائے کہ اس نے سوال کیا کیوں، اس نے توجہ دلائی کیوں. اپنی نیتوں کے اخلاص پر غرور، اپنے عمل کے مقبول ہو جانے پر پورا اعتماد، دوسروں کے بارے میں حتمی فیصلہ کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور کیسا ہے، اس کا کیا فیصلہ ہوگا،
ایسے واضح اجتہادی مسائل میں بھی اس قطعیت کے ساتھ بات کرنا کہ دوسرا تو ہر حالت میں یقیناً باطل پہ ہے اور حق ہمارے ہی ساتھ ہے، اور آپ کے چہیتوں کا طریقہ بالکل الٹا، یا تو وہ الٹے یا ہم الٹے، یا تو وہ حق پہ یا ہم حق پہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو خود فرماتے ہیں، اور کئی دفعہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں مناظرے کے لیے بھی اگر جاؤں یا بلایا جاؤں تو یہ دعا کر کے گھر سے نکلتا ہوں کہ یا اللہ حق میرے مخالف کی زبان پہ جاری فرما دے اور مجھے قبول کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ وہ تو ڈبیٹ ہارنے کے لیے جاتے تھے اور اس کو سمجھنے، سیکھنے اور اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانے کے لیے جاتے تھے۔ اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے سمجھ لی، ہمارے ذہن میں آ گئی ہیں، اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں، اور اسی بنیاد پر فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ، کل حزب بما لدیہم فرحون بنے ہوئے ہیں۔ سارا فوکس ہی یہی ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں رائے ذہنی، ان کے بارے میں گفتگو، اور اپنی ذات کی حد تک 2 روپے، 5 روپے، چند پاؤنڈ، چند سکوں کے بس دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی، اہل اللہ کی قدر نہیں، زبان تان دراز کرتے ہیں، اہل علم انبیاء کے ورثہ کے بارے میں زبان دراز بھی کرتے ہیں، اور اس میں غیبت بھی کرتے ہیں، اور اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں، اور کوئی سمجھائے کہ غیبت ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ غیبت نہیں ہے، کہ حکمرانوں کی غیبت کوئی چیز نہیں ہے، علماء صلحاء کی غیبت کرنا بالکل جائز ہے۔ یعنی یہ دین کے اندر اختراع اپنی مرضی سے خود متعین کر کے نکال لیا، اور سارے علماء، سارے مفتیان کرام، سارے اہل اللہ مل کے بھی کہیں کہ یہ درست نہیں، دوسرے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، تب بھی ہم نے طے کر لیا کہ نہ، یہ سب غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ تو یہ ہماری ایسی مجرمانہ غفلت ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اس پر ہم پر عذاب آئے، عذاب کے ایسے کوڑے برسیں، صبح شام آگ کے عذاب ہو، ایسا ہو کہ زمین تلپٹ کر دی جائے۔ بدکاری کی ایسی حرکتیں ہیں کہ صدوم والوں کی طرح ہماری زمین کو آسمان کی طرف بلند کر کے ان کو پلٹ دیا جائے، اور اوپر سے اس پر پتھراؤ بھی کیا جائے، ایسی آندھیاں چلیں اور ایسے شدید قسم کی آوازیں آئیں کہ ہم میں سے کوئی ذی روح زندہ نہ رہے۔ یا اللہ، ہم نے تو ایسے ظلم اور ایسی نافرمانیاں کی ہیں کہ ہم پر عذاب کے علاوہ کچھ نہیں آنا چاہیے، صبح شام ہمیں صرف جوتے پڑنے چاہیے، لیکن آپ اتنے کریم ہیں کہ آپ اس کے باوجود ہم پر رحمتیں فرماتے ہیں، ہم پر کرم فرماتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، پوری امت کے لیے رحمت للعالمین جو وہ بنے، مسلمان غیر مسلم سب کے لیے، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ان کے لیے بھی اللہم اہدی قوم فإنہم لا یعلمون فرماتے رہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان جو لوگ بستے ہیں ان کو پیس دیا جائے، جبریل فرماتے ہیں پہاڑ کے فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ وادی طائف میں تو آپ فرماتے کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں خیر آئے گی، اور آئی۔ آپ تو کمر پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر میں، اور ہمارا حال یہ کہ ہم لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں، دوسری ساری فکریں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں میدان میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کا کیا انداز ہے، فلاں سیاستدان کیسا، فلاں مولوی کیسا، فلاں عالم کیسا، ان کی کلپس، ان کی باتیں فارورڈ کر کر کے بھیج کے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہو بھی تو کیا، وہ سب کے سب بھی شیطان اور دجال اور نفس کے پجاری ہوں، تو ہمیں اس سے کیا حاصل کہ کیا ہم ان کے گناہگار ہو جانے سے جنت کا پروانہ حاصل کر لیں گے؟ وہ سارے کے سارے کسی بھی حالات میں ہو قیامت کے اندر کہ میری بخشش ہو جائے گی اس بنیاد پر کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ غلط ہے، اور میرا یہ ججمنٹ صحیح نکلا، اور وہ سارے کے سارے واقعی شیطان نکلے۔
میں نے جو یہ کہا تھا کہ یہ چور ہیں، غلط ہیں اور دھوکے باز ہیں، امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور میں نے ان کی غیبت اس لیے کی تھی تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، میں نے لوگوں کو بچانے کی پوری کوشش کی کہ یہ میرے لیے جنت میں جانے کا پروانہ ہے اگر میرے اعمال درست نہ ہوئے۔ یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں مدینے کے اندر، اس دوران میں دشمن خنجر کے وار کرتا ہے، 2 دن تک 3 دن تک طبیعت بہت کمزور ہوتی ہے، کچھ کھایا نہیں جاتا، جو کھاؤ جو پلاؤ وہ پیٹ کے مختلف ان زخموں سے نکل کے باہر آ جاتا۔ 3 دن میں شہادت کا موقع بالکل واقع ہے، اور اس دوران میں بھی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ مجھے دھوکے میں نہ ڈالو۔ لوگ آ کے تعزیت کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کے نیک اعمال، آپ کو تو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، آپ سے تو ایسی پیاری پیاری باتیں کی گئیں، آپ نے تو اتنے کام کیے، آپ نے تو اتنے اخلاص سے اپنی زندگی لگا دی۔ فرماتے مجھے دھوکے میں مت ڈالو، خدا کی قسم، مجھے تو اگر یہ اعلان ہوا کہ ایک شخص جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں، تو مجھے ڈر ہے کہ میں ہوں گا۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو بات نکلی ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہو سکتی جو غلط ہو، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کو اللہ نے دیا سب اللہ کی راہ میں انہوں نے لگا دیا ہے، لیکن دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ منافقین ہیں کہ نیت میں اخلاص نہ ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نفاق کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہے، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نہیں عائشہ، یہ تو میرے صحابہ کی بات ہے، میرے ساتھیوں کی بات ہے، میرے اہل بیت کی بات ہے، تم سب کی بات ہے، تم لوگ ہو یہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میری ٹیم، یہ میرا کنبہ، یہ میرا خاندان، یہ میرے اصحاب، یہ ان کی بات ہے۔ یہ اپنی جانیں لگا دیتے ہیں، اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں بات چلے گی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں جو اعمال کیے وہ مقبول ہو جائیں گے کہ نہیں، اور نہیں ہوئے تو میرا کیا ہوگا۔ اور موت کے وقت جان جا رہی ہو تو یہ باتیں کوئی شیخ سرخی بنانے کے لیے نہیں دی جاتی۔ اخباری نمائندے اور میڈیا کے لوگ اپنے مائک لے کر آ کے سوال نہیں کر رہے ہوتے کہ جاتے جاتے ایسا بیان دے دیا جائے کہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حذیفہ کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی منافقین میں میرا نام تو نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ ہے، آخری دن حضرت عبداللہ ابن عباس ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ آپ کے دیور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، بچپن سے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں اور تربیت حاصل کی ہے۔ عبداللہ بن زبیر سگے بھانجے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی ان کی باپ شریک بہن اسما کے صاحبزادے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ باہر عبداللہ ابن عباس آپ سے ملنے آیا اور آپ سے سلام دعا کرنا چاہتے ہیں پردے کے پیچھے۔ فرماتے نہیں ملنا چاہتی، منع کر تو بھیج دو آپ۔ اماں کیسے منع کر دو، اتنی دور سے ملنے بھی آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ہے، آپ ان کی ماں ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، کیسے ان کو کہہ دوں کہ آپ واپس چلے جائیں؟ کس امت کے علماء میں سے ہیں، حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہے، ان کو تو میں منع نہیں کر سکتا، کیسے منع کروں؟
فرماتی کہ ہاں منع تو کرنا مشکل ہے، لیکن میں اس آخری وقت میں کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہتی، مجھے معلوم ہے وہ آ کے میری تعریف وارف کرنا شروع نہ کر دیں، اور اس وقت میں صرف اپنے رب سے تعلق رکھنا چاہتی ہوں، اپنے گناہوں کی فکر میں، اپنی پریشانیوں میں۔ بس اپنے زبیر اور دیگر لوگوں کے زور پر، مشورے پر، بار بار سمجھانے پہ، درخواست پہ چند لمحے کی اجازت دیتے ہیں، پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں اماں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسا حال ہے، کس حال میں پاتے ہیں اپنے آپ، کیسی طبیعت ہے، کیسی کیفیت ہے؟ بس ایک جواب، بخیر ان اتقیت، بالکل خیر سے ہوں، عافیت سے ہوں، اگر تقوی سے رہی، اگر یہ آخری وقت جاکنی کا جو ہے اس میں بھی اگر میرے اندر تقوی رہا اور تقوی کی حالت میں چلی گئی، تب تو میں بالکل بخیر ہوں۔ یعنی قرآن کی عملی تفسیر کے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو ہرگز نہ مرنا، کسی حالت میں تمہیں موت نہ آئے۔ یہ نون ثقیلہ جو بعد میں لگایا جاتا ہے، یہ دو تاکیدوں کے برابر ہے، اور پھر نفی بھی داخل ہے، ولا تموتن، ہرگز ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم ایمان کی حالت میں ہو، تم پوری تسلیم، پوری رضا اور پورے سر جھکا کے اللہ کے آگے، اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو۔ مسلمان کے معنی اصل میں یہی ہیں کہ آدمی ہر بات کو مان لے، بس سنے اور مان لے، سمعنا و اطعنا، کٹ حجتیاں نہ کرے، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہ کرے۔ یہ شیطانی طریقہ ہے، غلطی ہو اور کہا جائے کہ نہیں، اصل میں اللہ آپ کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، نہیں اصل میں وہ یوں، آدم کا طریقہ تو کل اتنا ہے کہ یا اللہ غلطی ہوگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، یا اللہ بس ہو گئی غلطی، الہی لا تعذبنی فانی مقر، الہی لا تعذبنی فانی مقر بالذی قد کان منی، جو ہو گیا یا اللہ بس میں اس کا اقرار کرتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے۔ وہاں وضاحتیں نہیں ہے، اللہ کوئی وضاحت نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہوا نے کہہ دیا تھا، وہ ابلیس یا اللہ شیطان سانپ کی شکل میں آ گیا تھا، اس نے ورغلا دیا تھا، یا خود آ گیا تھا اور دوست بن کے آ گیا تھا، اس نے ایسی ایسی باتیں کہہ دی تھی تو میں بس غلطی سے اس کے دھوکے میں آ گیا، یا اللہ میری تو کوئی نیت نہیں تھی، بس ایسے ہو گیا، کوئی وضاحت نہیں، کوئی تفصیل نہیں، بس میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر، غلطی ہو گئی فوراً جھک گئے، یہ ہے آدمی طریقہ، اور وضاحتیں دیتے رہنا، نہیں اصل میں یوں رات تاخیر ہو گئی تھی، بچوں نے ذرا سونے نہیں دیا، یا صبح جاب تھی اور اتنا کل تھکا ہوا تھا، ایکسٹرا شفٹ بھی کرنی پڑی، اور بچہ بیمار ہے تو بار بار اٹھنا پڑا، تو بس وہ فجر میں آنکھ نہیں کھل سکی، الارم بھی لگایا تھا بس نہیں اٹھ سکا، اس لیے رہ گئی، پوری دنیا کو اپنے ایکسکیوز سنا رہے ہیں۔ یہ احساس ہی نہیں کہ ہم سے غلطی ہو، غلطی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، غلطی ہوئی تو ہاں لیکن دیکھو کل تو اس سے زیادہ غلطی ہوئی تو آج تھوڑی سی کم تو ہوئی نا، فلاں فلاں تو اور بھی غلطی کرتے ہیں، میں نے کچھ تو، یعنی آدمی اپنی انا کا ایسا پجاری ہے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کاش ہمیں اپنے نفس کی معرفت ہو، اپنی فکر ہو، اپنے جرائم پہ نظر ہو، اور دوسروں کی کیفیات، ان کے احوال، ان کی نیتوں سے ہمیں اللہ بچا لے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہی کام اپنا متعین کر لیا ہے۔ کاش ہماری توجہ لوگوں سے ہٹ کے اپنی ذات کی طرف آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگوں تم پر تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے، دوسرے اگر گمراہ ہوئے تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم حق پر رہے۔ دعوت دینی ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے، پیار محبت سے کمر سے پکڑ کے ان کو جہنم سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، لیکن خود تو بچ جا پہلے۔ جو شخص خود کورونا وائرس کا شکار ہو
موت و زندگی کی کشمکش میں ہو، آکسیجن پہ، سی پیپ اور این آئی وی پہ ہو، ہائی فلو آکسیجن پہ ہو، اور اب تو وینٹیلیٹر پہ ہو، اور اس وقت بھی سائٹ سے جب آنکھ کھلتی ہو تو دیکھتا ہو کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور اس کا کیا حال ہے اور اس کی کیا گڑبڑ ہے. ہم تو پوری مجموعی طور پر من حیث القوم اسی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں. یہی فکر ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، ان کی فلاں بات آ گئی، ان کا یہ ٹویٹر آیا، ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھو، ان کا یہ جملہ دیکھو، ان کی یہ حرکت دیکھو، وہ کس طرح بیٹھے ہیں، وہ مولوی ہو کے کیسی حرکت کر رہے ہیں، وہ پولیٹیشین ہو کے کیا کر رہا ہے، اس کا یہ پلان دیکھو، اس کی اس سے ڈیلنگ دیکھو، اس کا یہ انداز دیکھو، اس نے یہ بات کیسے کہہ دی، وہ دوسروں پہ تنقید کیوں کر رہا ہے. یعنی سارا فوکس غیر پر، اور اپنی ذات سے ہمیں کیسا دور کیا شیطان نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جو بہادر شاہ ظفر کہہ کے بس وہی کافی ہے. پڑی اپنی عیوب پہ جب نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. کاش اللہ ہمیں ہماری ذات کی طرف متوجہ فرما دیں. لیکن اللہ ایسے کام زبردستی نہیں کرتے. آپ کی طلب نہ ہو تو اللہ انگلی پکڑ کے وہاں پہنچاتے نہیں ہیں. آپ کو جو کرنا ہے اس راستے پہ چلنا ہے، آپ نے طے کر لیا ہے، چلتے رہیے. اس میں تو اخلاص چاہیے اور کمال اخلاص چاہیے. اس میں تو یہ اخلاص چاہیے کہ آج تلوار لے کے گھر سے نکلوں گا اور محمد کا خاتمہ کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، العیاذ باللہ. اس میں تو یہ چاہیے کہ پیترا بدل کے ایسے پیچھے سے وار کروں گا کہ آج درے پہ صرف 50 لوگ ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا تو سارے مسلمان اس وقت مال لوٹنے میں آپس میں مزے کر رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں، فتح کا جشن منا رہے ہیں. ایسا ان کو آپس میں دو سمتوں سے حملہ ہوگا کہ پچھلے والے بھی جو بھاگے ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو ان کو رون ڈالیں گے. وہاں تو دین کو، اسلام کو ختم کرنے کا پورا جذبہ موجود ہے. لیکن کہ اللہ ان لوگوں کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون لوگ ہیں. ابو سفیان بن الحارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری، قریب قریب ہم عمر، سگے چچا حارث کے صاحبزادے، اور ہم وقت دوستی یاری، ساتھ کھیلنا، ساتھ اٹھنا بیٹھنا. لیکن ایمان کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا تو دشمن ہو گئے. ایسے دشمن ہوئے کہ کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا. زبان سے تکلیف، ہاتھ سے تکلیف، اتنی تکلیف کہ فتح مکہ کے موقع پہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے چچا ہے، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم منا لو، اس وقت کسی طرح سے معافی مانگ لو، اتنے سال گزر گئے، بس اب تو منا لو، تم تو ہمیشہ سے ان کے دوست رہے ہو، ذرا اچھا جاؤ ان کے دروازے پہ، ان کے ٹینٹ کے باہر جا کے بیٹھ جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، ابو سفیان پہ نظر پڑتی ہے. ابو سفیان بن الحارث، یہ دوسرے ابو سفیان ہیں. ابو سفیان بن حرب یہ سردار تھے جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور بعد میں اپنی دونوں آنکھیں جہاد میں گنوائیں. یہ دوسرے ہیں ابو سفیان بن الحارث، اور حالت ان کی یہ ہے کہ معافی مانگنے کی ہمت بھی نہیں ہے، بس بیٹھے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے ہیں، منہ پھیر کے نکل جاتے. وہ بندہ اللہ کا پھر اگلی رات صبح نکلنے کے انتظار میں وہیں بیٹھا ہے. آپ پھر دیکھتے ہیں، منہ پھیر کے نکل جاتے. تیسرے دن بھی اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں معافی چاہتا ہوں، ایمان چاہتا ہوں، مجھے مسلمان بنا دیجیے، توبہ کرتا ہوں، بہت تکلیفیں دی ہیں، مجھے معاف کر دی. اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اس وقت فرماتے ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں، ایمان قبول بھی کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کے سینے پہ ہاتھ لگا کے انگلی سے ایسے اشارہ کر کے
فرماتے ہیں کہ ابو سفیان تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، بہت اذیت دی ہے. یہ بات آپ نے شاید چند لوگوں کے علاوہ کسی سے نہیں فرمائی، لیکن ابو سفیان چونکہ جگری تھے، دوست تھے، رشتہ دار تھے، بچپن کے ساتھی، اسے بڈی کہتے ہیں، اس سے تکلیف بہت شدید پہنچتی ہے. تم نے مجھے ہر ہر موقع پر اتنی اذیت اور تکلیف دی ہے کہ میرا دل چھلنی ہے تمہاری تکلیفوں سے. اور پھر گلے لگا کے سب معاف، ختم. یہاں تک کہ پھر دوبارہ 3 سال ان کو موقع ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا. تو اب ایسا کہ کوئی لمحہ ان سے دور نہیں ہوتے. آپ ہی کے ساتھ وہ حنین کے موقع پر ہیں کہ جب تیر اندازی ہوتی تو باقی تمام لوگوں میں سے اکثر بھاگ جاتے ہیں. یہ فطری بات تھی، لیکن ایک شخص بالکل ساتھ رہتا ہے ہر ہر موقع پر، صرف ایک. باقی لوگ بھی ساتھ ہیں لیکن قریب قریب، جو چند اور لوگ قریب تھے. لیکن ابو سفیان بن الحارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح موجود ہے. اور آپ اپنے گھوڑے سے مستقل آگے بڑھ رہے ہیں سفر میں، ایک لمحے پیچھے نہیں. انا نبی اللہ کذب، انا ابن عبد المطلب. اور آپ کی بہادری اس وقت دیکھنے والی تھی کہ ہر ایک کے قدم اکھڑے. فطری بات ہے، تیر چاروں طرف سے ہوگا تو آدمی آگے پیچھے تو ہوگا، لیکن آپ ایک لمحے پیچھے نہیں ہو سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہر معاملے میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے، بہادری میں بھی. لیکن اندازہ تھا کہ کوئی ساتھ ہے. تو فرماتے ہیں ابو سفیان، فرماتے لبیک یا رسول اللہ، آ جاؤ. وہی جو ہماری پرانی مسابقت، بچپن میں کھیلتے تھے، ساتھ دوڑتے تھے، ساتھ کام کرتے تھے، بس دونوں دوست اسی طریقے سے بہت تیزی سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد چند ہی سال زندہ رہے، پھر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ 3 سال ساتھ رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کی بھی اپنی طبیعت خراب ہوتی تو اپنی قبر کھود رہے ہیں. گھر والوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو عجیب کیفیت ہے. فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے میرے اوپر مت رو، پریشان مت ہو. اللہ کی قسم، میں نے اپنے ان سارے جرائم کو دور کرنے، ان گناہوں کوتاہیوں کو، اور حالانکہ میرے آقا نے مجھے معاف کر دیا تھا، میں نے اتنے نوافل، اتنا مال خرچ کیا، اتنے غلام آزاد کیے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے. میں نے ان 3 سالوں میں کبھی نظر بھر کے اپنے نبی کی طرف نہیں دیکھا کہ میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا کہ میں نے اتنی تکلیف دی ہے تو آپ کی طرف، آپ کے چہرے انور کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. اتنا ادب، اتنا لحاظ. اور فرمایا کہ گھر والوں سے کہ اللہ کی قسم، میں امید رکھتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں نے نہ کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے، نہ کوئی صغیرہ کی طرف ہی میں بڑھا ہوں. میں نے اپنے آپ کو بہت روکنے کی کوشش کی ہے، صرف شاید یہ سارے عمل مجھے بچا لیں. ڈر مجھے بہت ہے، لیکن میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں. اپنی قبر خود کھوتی، اس کی تیاری میں رہے، اور پھر انتقال ہو گیا اور اسی میں مدفون ہے. ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے زندگیاں بدلتی ہیں. ہم تو دوسروں کو چھوڑتے نہیں، ان کی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دوسروں کے معاملات کے جملوں کے لفظوں کے کلپ نکال نکال کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، کبھی سچ کبھی غلط، کبھی یہاں سے جمع کبھی وہاں سے جمع کبھی. اور کوئی کچھ کرے نہ کرے، سب کے سب جہنم میں چلے جائیں، مجھے اس سے کیا غرض اگر میں جہنم میں ہوں تو. اور سارے جنت میں چلے جائیں اور میں بھی چلا جاؤں تو میرا کیا حشر، میرا کیا نقصان ہے. کیوں ہمارے دلوں میں یہ بنیادی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہم سب ایک ہی خاندان، ایک ہی کنبے کے لوگ ہیں. ہاں، بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں. وہ اختلاف علمی درجے کے ہیں، وہ علماء کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، وہ اس پر بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. علمی درجے میں، نیتوں پہ شک کیے بغیر. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی فکر، اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسروں پر لگے ہوئے ہیں.
دوسروں کے بارے میں پوچھتے ہیں فلاں کا کیا معاملہ، اس کا عقیدہ کیسا ہے. ارے تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو یہ بتا تجھے کیا حاصل ہو چکا ہے جنت کا پروانہ. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، اور جو اعمال ہمیں کرنے ہیں اور اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو پیار محبت سے بچانا ہے آگ سے اور محنت کرنی ہے، وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کر لیں یا فرشتوں سے کروا لیں. ہم جب تک اس دھوکے سے نہیں نکلیں گے معاملات درست نہیں ہوں گے. خدا را لوگوں کو بخش دو، خدا را لوگوں سے اپنے آپ کو توڑ لو. اچھی باتوں کی نصیحت ضرور کرو جہاں واضح ہو حق، جہاں قطعیت کے ساتھ معلوم ہو کہ یہ حرام ہے ضرور امر بالمعروف کی ترتیب بھی ہونی چاہیے پیار محبت اور حکمت سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. وجادلہم بھی کرو لیکن ہی احسن التی ہی احسن. اللہ ہمیں نیند اور غفلت سے اٹھائے، بیدار کرے، اپنے آنکھوں سے لوگوں کو مرتے جیتے دیکھیں اور پھر بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو خدا کی قسم یہ عذاب کی ایسی شکل ہے کہ جس سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اجتماعی عذاب نہ آئے، ورنہ قوم عاد، سمود، شعیب علیہ السلام کی قوم، جو حشر ان کا ہوا اس سے بدتر ہمارا ہونا چاہیے. اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے ہم اپنے لیے بھی، سب کے لیے بھی. اللہ ہم سب پر کرم فضل فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ ہمیں ہماری ذات کی طرف متوجہ فرما دے. اس نعرے، اس دھوکے اور اس جذبے سے کہ دوسروں کی اصلاح کرنا یہ بڑی ضروری ہے، دوسروں کو دین سکھانا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے اور حقیقت میں ہے. لیکن اپنی ذات کو چھوڑ کے لم تقولون ما لا تفعلون، دوسروں کو نصیحت کرتے رہے اور خود جہنم میں چلتے جائیں. آراف کے موقع پر جو لوگوں کے ساتھ حال ہوگا ان میں شامل ہو جائیں. اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا. اللہ ہمیں دھوکوں سے بچائے، اللہ ہمیں شیطانی سے بچائے، اللہ ہمیں نفس کے مکر اور خباستوں سے بچائے، شیطان کے اثرات سے بچائے. اہل اللہ سے، اللہ والوں سے جوڑ، ان سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اپنی طرف سے طے کر کے نئے نئے دین بنا رہے ہیں، نئے نئے انداز بنا رہے ہیں کہ ہاں ان کی غیبت جائز ہے، یہ سب پولیٹیکل لوگ ہیں، سارے علماء ہیں، یہ سارے ایلیٹ ہیں، سارے بڑے ہیں، بس بولو بکو جو چاہو کہتے رہو، اس پہ کوئی عذاب فقط نہیں ہوگا. چلو سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.